جب بڑے ہو کر کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگیں گے تو ہمارے نوجوان ہماری نئی نسل کو دین اسلام کی طرف راغب کریں گے. ورنہ آج آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح ہمارے کالجز میں یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو ایسے ایسے مسائل بتائیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لہو قلم تیرے ہیں. حضرت عزیز کار، آج کا پروگرام انجمن طلبہ اسلام راجستھان کے پلیٹ فارم سے انجمن طلبہ اسلام راجستھان کے کارکن محمد طاہر، محمد فہد اور شاہد مغل، ان کے والد محترم عبد الرشید مغل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے رکھا گیا ہے. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ذکر، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب اس روئے زمین پر پھیل گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حق کے راستے پر اور دوسری باطل کے راستے پر. حق والوں کو شروع سے تلقین رہی کہ باطل والوں کو سمجھائیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں. وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ مبارک آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سو سال تبلیغ کی، تھوڑے سے مسلمان ہوئے. حق والوں کو یہی تلقین کی کہ باطل والوں کو سمجھائیں کہ دین کی طرف آ جائیں. وقت گزرتا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. یہی چلتا رہا کہ ہر نبی اور نبی کے جو امتی تھے وہ جو باطل والے تھے ان کو حق کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ دور آ گیا ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے بہت محنت کی. طائف کا آپ نے واقعہ کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، علماء سے بھی سنا ہوا ہے کہ طائف میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے گئے تو کفار مکہ نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے. اتنے ظلم و ستم کیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. یعنی کہ اتنی تکلیفیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے برداشت کیں. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کو حق کی طرف بلائیں. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر 1 لاکھ تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام دین اسلام کی طرف یعنی کہ آ گئے، دین اسلام قبول فرما لیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ ڈیوٹی صحابہ کرام کے ذمہ آ گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آتا ہے تو مسلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اور اس جنگ میں کتنے صحابہ کرام تقریباً 700 کے قریب وہ صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے جن کو قرآن مجید زبانی یاد تھا وہ شہید ہو گئے. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، اس کے بعد میدان کربلا سج جاتا ہے. یعنی کہ کربلا جب سجتا ہے اس وقت بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں. حق والوں کو یہی تلقین ہے کہ باطل والوں کو دین کی طرف بلائیں، لیکن وقت گزرتا گیا، سارے معاملات آپ کو پتہ ہے کیا کیا اس جنگ میں، واقعہ کربلا میں کیا کیا ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بن گیا، 1947 کا دن آ گیا، پاکستان بنا دیا گیا. پاکستان جب بنا، پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ اس ملک میں دین کا نظام نافذ کیا جائے اور مسلمان ایک اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. وقت چلتا گیا، 1968 کا دور آتا ہے. یہ وہ دور ہے جب پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں نعرہ رسالت لگانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جو بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اس کو فائر مار دیا جاتا ہے یا اس کو زود و کوب کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے. اس وقت اس ماحول میں انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے. انجمن طلبہ اسلام کا جو نعرہ ہے وہ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ ہے. انجمن طلبہ اسلام کے جو بانیان تھے انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کا جو نصاب بنایا، انجمن طلبہ اسلام کا جو منشور بنایا، وہ یہی تھا کہ جو ان کو نعرہ دیا وہ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ ہے. اور جو ان کا نصب العین ہے، جو ان کا پرچم ہے، ہر چیز دیکھیں، ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار شریف کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس کے بعد انجمن طلبہ اسلام جب معرض وجود میں آ گئی، انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے ہر دور میں قربانیاں پیش کی ہیں. اس وقت جب بنگلہ دیش علیحدہ کرنے کے لیے یہ سیاستدان آپس میں لڑنے لگے تو انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان نے وہ قرارداد جو اس وقت لکھی ہوئی تھی، سیاستدان تھا وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں الگ بنگلہ دیش چاہیے. تو انجمن طلبہ اسلام نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے چھین کے وہ پیج پھاڑ دیا، کہتا نہیں یہ پاکستان ہم نہیں توڑنے دیں گے. لیکن خیر پاکستان ٹوٹ گیا، دو حصے ہو گئے پاکستان کے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. اس کے بعد ختم نبوت کی جب تحریک چلتی ہے، انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اس وقت بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. نظام مصطفیٰ کی تحریک چلتی ہے، اس وقت بھی انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان صف اول میں نظر آتے ہیں. غرض کے انجمن طلبہ اسلام 1968 میں بنائی گئی اور اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی ملک پاکستان پر، جب وطن عزیز پر یا دین اسلام پر کوئی برا وقت آتا ہے یا کوئی کافر میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان صف اول میں نظر آتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی تربیت، ان نوجوانوں کو جو محبت رسول کا درس دیا جاتا ہے کہ انجمن طلبہ اسلام نوجوانوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہتی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا یہ مشن ہے اور یہ منشور ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا یہی نصب العین ہے کہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا جائے. کہ آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بچپن سے محبت رسول سکھا دیں گے تو یہی ہمارے نوجوان جب بڑے ہو کر کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگیں گے تو ہمارے نوجوان ہماری نئی نسل کو دین اسلام کی طرف راغب کریں گے. ورنہ آج آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے اور ان کو ایسے ایسے مسائل بتائے جا رہے ہیں جو ان کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ ان اساتذہ کی تربیت نہیں ہے، ان کو اس ماحول سے گزارا نہیں گیا. وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں، جب وہ انگریز کا نصاب پڑھ کے آتے ہیں تو پھر آگے وہ اسی نصاب کے بارے میں بات کرتے ہیں. انجمن طلبہ اسلام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے نوجوان ہر میدان میں منظر عام پر آئیں. جب بھی یہ کسی فیلڈ میں آ کے کام کریں تو کم از کم ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ جہاں بھی ان کو کہیں بولنے کا موقع ملے یا جہاں بھی یہ اپنی فیلڈ میں کام کریں تو کم از کم یہ اپنے ایمان کا دفاع کر سکیں، اپنے عقیدے کا دفاع کر سکیں. اور جو نوجوان ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک ہوں. انجمن طلبہ اسلام کسی بھی شخص کا نعرہ نہیں لگاتی. جب بھی انجمن طلبہ اسلام کا نعرہ
نوجوان یہ نعرہ لگاتا ہے تو صرف ایک نعرہ لگاتا ہے، اور وہ نعرہ ہے سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ. اور یہ نعرہ بھی انجمن طلبہ اسلام نے ایجاد کیا ہے. آج دیکھیں پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، اور یہ نعرے انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں نے بنائے تھے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنے نوجوان ہیں آپ انجمن طلبہ اسلام کا حصہ بنیں، اور اس قافلے میں آپ ایک اسکول دستے میں آپ ہمارے ساتھی بنیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے نوجوانوں کو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.